اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی، مگر اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کو اس کے مذہبی ہونے کا تاثر مل سکے، مگر حقیقت میں اس کی شخصیت ٹھیک وہی بن چکی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں در حقیقت اس میں تبدیلی آئی تھی۔ عدل، احسان، سچائی، دیانت، ایفائے عہد، توکل، صبر، حسن خلق، قول سدید، خدمت خلق اور خدا کی عبادت میں ذوق و شوق کی وہ ایسی زندہ مثال تھا کہ ایسی مثال ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ قرآن مجید کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا جس کا جواب اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا۔ اس کی آمدنی کے ذرائع بہت محدود تھے، مگر اس کی ضروریات بھی اتنی ہی محدود تھیں۔ ملازمت نہ کرنے کی بنا پر اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔ اس وقت کا بڑا حصہ وہ ماں کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزارتا۔ اس کے علاوہ اس کی ساری دلچسپی مطالعے میں تھی۔ اسے عالم نہیں بننا تھا، مگر اتنا علم حاصل کرنا تھا کہ دین کا فکری پس منظر اس پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی اپنی زبان اردو میں غیر معمولی مذہبی علمی ذخیرہ موجود تھا۔ چنانچہ صبح و شام کتابیں پڑھنا اور اپنے علم کی تطہیر کر کے اسے بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا اس کا کام بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب ضرورت محسوس ہوئی، اس نے بلا تعصب ہر مکتب فکر اور ہر پس منظر کے اہل علم سے استفادہ کیا۔ اس کی زندگی اس ڈھب پر گزر رہی تھی اور گزرتی چلی جاتی، مگر ایک روز ایک اور طوفان نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ وقار بیٹا، میں کچھ دنوں سے خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ وقار جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، یہ سن کر کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ خیریت تو ہے؟ بیٹا بس ہر وقت متلی رہتی ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ امی میں آپ کو کل صبح ہی ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی صبح وقار اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں گیا۔ اس نے کچھ میڈیسن دے دی، علامات سن کر احتیاطاً کچھ ٹیسٹ بھی کرا لیے۔ 2-4 دنوں میں جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو وقار کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ پر ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ جو آخری بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وائرس اپنا کام کر چکا ہے۔ اس کی والدہ کا جگر کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ اس کی والدہ کی زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل تھی کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو۔ وقار اگر پہلے والا وقار ہوتا تو سارا علاج معالجہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اب اتنا مہنگا علاج کرانا اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ پچھلے 10 برسوں سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کاروبار تو شروع ہی میں ختم ہو گیا تھا، پھر گھر بک گیا، رفتہ رفتہ زمینیں جائیدادیں بکتی رہیں۔ اس کا خرچ زیادہ نہ تھا، مگر جو ضرورت مند آتا وہ اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے اسباب تو ابھی بھی موجود تھے، مگر ماں کا اتنا مہنگا علاج برداشت کرانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے۔ سو وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھیے مس اسرا، میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے۔ اسرا کے باس اظہر صاحب نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تھینک یو سر، کیا خوشخبری ہے؟ اسرا نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ اس برس آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہترین رہی ہے، اس لیے کمپنی نے آپ کو بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تنخواہ اور الاؤنسز میں بھی فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میری سفارش پر کمپنی آپ کو دے رہی ہے۔ سو نائس آف یو سر۔ نہیں، آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ آپ نے بہت ینگ ایج میں بہت ترقی کر لی ہے۔ میں نے اپنے کیریئر میں کم ہی لوگوں کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں خود ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں،
خود میں نے بھی اسی طرح ترقی کی تھی اور آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ جلد آپ میری جگہ لے لیں گی۔ اسرا اظہر صاحب کی باتوں پر بہت خوش تھی۔ اظہر صاحب درمیانی عمر کے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو بہت اسمارٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے عمر سے کچھ کم لگتے تھے۔ اسرا 2 برس سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو ایک بہت اچھا اور پروفیشنل شخص پایا تھا۔ اسرا کے ساتھ ان کا رویہ بالخصوص شروع ہی سے بہت اچھا تھا۔ سر، آپ کی تعریف کی میں بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے آپ سے ایک بات اور کرنا ہے۔ اظہر صاحب نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا اور پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا، اور میری بات بری لگے تو اسے بھول جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رک گئے اور پھر کچھ تامل کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے۔ دیکھیے، میں ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، کیریئر کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں۔ بالکل آپ کی طرح میں زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب شخص بن چکا ہوں، مگر شاید اس عمل میں ذاتی زندگی کے تقاضے فراموش کر دیے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن شادی ہماری ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں جس جگہ آ گیا ہوں وہاں مجھے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، مگر زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ ایک ہی ہے۔ شاید آپ کو بھی میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت ہو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اسرا کے چہرے کو غور سے دیکھا جو کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا، پھر بولے، لیکن یہ محض ایک تجویز ہے، آپ اس بارے میں سوچئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسرا نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اسے اظہر صاحب کی بات میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اگر شادی کرتی تو انہی جیسے کسی شخص سے ہی کرتی، اسے یہی سوٹ کرتا تھا، اور شاید ایسا ہی کوئی شخص وہ چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، سر، آپ مجھے کچھ وقت دیجیے۔ میں نے کبھی اس رخ سے نہیں سوچا تھا، مگر یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ میں اس بارے میں سوچوں گی۔ اگر میرے دل نے ہاں میں جواب دیا تو میں آپ کو بتا دوں گی، ورنہ میں آپ سے معذرت کر لوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں، آپ وقت لے لیں، میں انتظار کروں گا۔ کیسے ہیں سر آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عظمت صاحب نے وقار کے سامنے بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ خلاف معمول وقار کا وہ چہرہ جس پر شگفتگی رہتی تھی آج کچھ بجھا ہوا ہے۔ وہ وقار کے پاس آتے رہتے تھے، مگر کافی دنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج وقار نے خود ان کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ دفتر سے سیدھا چلے آئے تھے۔ ان کے دل میں اس شخص کا غیر معمولی احترام اور محبت تھی۔ پہلے اپنے باس کے طور پر انہوں نے وقار کو ہمیشہ ایک اچھا انسان پایا، پھر جن حالات سے وہ گزرا اور جو تبدیلیاں اس میں آئیں، انہوں نے عظمت صاحب کی نظروں میں وقار کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بہت بہتر انسان بن چکا تھا۔ ایسا غیر معمولی شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے گا عظمت صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے حکم کیا، میں خود حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ فرمائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے۔ وقار کی بات عظمت صاحب کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ ملازمت کرنا وقار کے مزاج میں نہیں تھا، مگر وہ سمجھ سکتا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح گھر بیٹھا رہے تو اس کے وسائل بہرحال ایک دن ختم ہونے ہی تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، لیکن آفس جوائن کرنے کا فیصلہ آپ 10 برس پہلے کر لیتے تو آج اپنے آفس میں جاتے اور میں آج بھی آپ کا خادم ہوتا۔ لیکن چھوڑیے اسے، جو ہوا سو ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی کوئی جاب ملے۔ اصل میں امی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، ان کا جگر فیل ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ میرے بس کی بات نہیں، مگر پھر بھی ان کا جو کچھ علاج ضروری ہے اس کا خرچہ اٹھانے کے وسائل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ سر، مجھے بیگم صاحبہ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ کاش
آپ اپنا کاروبار جاری رکھتے تو عظمت صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اس بات کا کیا فائدہ تھا؟ ان کی بات پر وقار قدرے تعصب سے بولا، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں کیا کرتا؟ سونیا خود ہی نہیں گئی، اپنے ساتھ زندگی کی ہر امنگ بھی لے گئی۔ جس وقت تک سونیا پر مجھے صبر آیا، اس وقت تک میرا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ ملازمت کا میرا مزاج نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی، مگر امی کی بیماری اچانک آ گئی۔ وقار یہ کہہ کر رک گیا۔ عصمت صاحب نے کہا، بات صرف اتنی نہیں ہے سر، آپ نے اپنا پیسہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر خرچ کیا۔ اگر آپ وہی پیسہ کہیں انویسٹ کرتے تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے۔ وہ پیسہ تو خدا کے ہاں انویسٹ کر چکا ہوں، مگر زندگی کا حساب کتاب تو رکھا تھا، مگر اس میں اتنی بڑی بیماری کا حساب نہیں رکھا تھا۔ اپنے بارے میں تو میں بالکل بے پرواہ ہوں اور کسی بھی وقت مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر ماں کو اس طرح دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں سر، خدا آپ جیسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس نے ہمیشہ خدا کے بندوں پر رحم کیا ہے، خدا اس پر ضرور رحم کرے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، سر مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے۔ فرمائیے، وقار نے کہا۔ آپ نے اپنی والدہ کا جس بیماری کا ذکر مجھ سے کیا ہے، اس سے مجھے اسرا یاد آ گئی۔ کون اسرا؟ وہی سر جس کے والد کو یہی بیماری تھی اور آپ نے میڈم کے زیورات بیچ کر اس کے والد کا علاج کرایا تھا۔ ہاں وہ بات تو مجھے یاد ہے، مگر میں جن پر احسان کرتا ہوں ان کے نام یاد نہیں رکھتا۔ مجھے معلوم ہے سر، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بنائی ہیں، لیکن اسرا نے ان سب لوگوں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ وہ میرا بہت احترام کرتی ہے۔ کافی عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن آخری دفعہ اس کا فون تب آیا تھا جب وہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اسے رہنے دیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے متعلق بتائیں۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھے خیرات دے یا بدلہ دے۔ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے آپ کے حوالے سے وہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ آپ کی ملازمت کی بات کروں۔ وہ یہ بآسانی کر سکتی ہے۔ وہ میرا بہت لحاظ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالے گی۔ آپ کو میں اپنے دوست کے طور پر متعارف کرا دوں گا۔ وہاں آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ آپ اپنی والدہ کا علاج کرا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں اس قابل ہو جائیں کہ والدہ کے ٹرانسپلانٹ کے پیسے بھی ہو جائیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے یہ چیزیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے وقار کو اس کی والدہ کے حوالے سے جو امید دلائی تھی، اس کے بعد اس کے لیے انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، لیکن وعدہ کریں کہ اسے میرے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اس سے کل ہی بات کرتا ہوں۔ اسرا کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ اس کے پی اے سدرا کا فون تھا۔ اسرا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ میڈم، کوئی عظمت صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے پہلے سے وقت نہیں لیا۔ کوئی بات نہیں، انہیں فوراً اندر بھیج دو۔ کچھ دیر میں عظمت صاحب اندر داخل ہوئے تو اسرا نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر ان کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے حکم کرتے، میں حاضر ہو جاتی۔ وعلیکم السلام مس اسرا، میں تو خود آپ کا آفس دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے۔ سر پلیز آپ تشریف رکھیں، اسرا نے ان کو بٹھاتے ہوئے کہا، پھر اپنی نشست سنبھالتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں نہ ہوتی۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں، آپ بہت قابل ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اتنی ترقی کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا ہے، ورنہ اسٹوڈنٹس تو بہت ہیں
جن کی ہم نے مدد کی ہے۔ آپ نے بلا شبہ میری تعلیم میں بہت مدد کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ نے میرے والد صاحب کے علاج کا بھی بندوبست کیا تھا۔ میں آپ کی مہربانیاں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی بات پر عظمت صاحب کا دل چاہا کہ وقار کی والدہ کی بیماری کا مسئلہ بتا دے، مگر اسے وقار سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے ملازمت ہی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ زندگی میں کبھی مجھے کسی موقع پر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کر سکیں گی؟ جو میرے بس میں ہوگا وہ سب کروں گی، اسرا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل، بہت ضرورت مند، انہیں جاب کی سخت ضرورت ہے۔ ملازمت تو میں کہیں اور بھی انہیں دلوا سکتا ہوں، لیکن انہیں کوئی اچھی ملازمت چاہیے۔ ان کی ضرورت کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں تو یہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ وہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ وہ صاحب وہیں سے MBA بھی ہیں جہاں سے آپ نے MBA کیا ہے۔ بہت بڑی سطح پر کام کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ مینجمنٹ کی سطح کا ہر کام وہ کر سکتے ہیں۔ پھر تو جس طرح آپ چاہ رہے ہیں میں ویسے ہی جاب کی کوشش کروں گی۔ البتہ پرماننٹ جاب شروع میں شاید ممکن نہ ہو کہ ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں۔ البتہ کانٹریکٹ پر میں خود اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے پروجیکٹ مینیجر کی ایک جاب نکال سکتی ہوں۔ ایک پروجیکٹ میرے سامنے ہے جس کے ہیڈ کے طور پر وہ میرے ماتحت کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بعض کام میں ابھی تو خود ہی کر رہی ہوں، یہ کام میں ان سے لے لوں گی۔ گرچہ اس کے لیے مجھے آؤٹ آف دی وے جانا ہوگا، مگر آپ کا حکم ہے تو میں آؤٹ آف دی وے بھی جاؤں گی۔ میں آپ کی یہ مہربانی کبھی نہیں بھولوں گا۔ آئندہ ایسا مت کہیے گا۔ میں آپ کی مقروض ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ سر، ایک آخری بات اور رہ گئی ہے، اسرا نے فائل بند کرتے ہوئے اظہر صاحب سے کہا۔ وہ اظہر صاحب کے ساتھ دیگر امور پر ڈسکشن کرنے کے بعد بولی۔ اظہر صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ سر، جو آخری پروجیکٹ میں نے ڈسکس کیا ہے یہ ہماری کمپنی کے لیے بہت اہم ہے۔ جی مجھے اندازہ ہے، میرے پاس اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ مینیجر اسائن کر دیا جائے تو وہ ساری تفصیلات دیکھ لے گا۔ میرا بہت سا وقت اس طرح بچ جائے گا۔ آپ آفس کے کسی سینئر شخص کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے ملازمین کو کتنا پریشر میں رکھتی ہیں۔ ہر شخص پر کام کا پہلے ہی بہت لوڈ ہے۔ ایسے میں جو شخص بھی میرے ساتھ آئے گا وہ رزلٹ نہیں دے سکے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نئی پوسٹ اناؤنس کر دی جائے، مگر ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی جاب تو نہیں نکالی جا سکتی۔ اظہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کمپنی کی پالیسی کو جانتا تھا کہ کم ملازمین سے زیادہ کام لینا ہے، کیونکہ وہ تنخواہ بہت اچھی دیتے تھے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی کے معیار کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن ملکی کرنسی میں تبدیل ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور لوگ اس تنخواہ کے لیے دیوانہ وار کام کرتے تھے۔ یہ اظہر کی ذمہ داری تھی کہ اس پالیسی کو جاری رکھے۔ ایسے میں کوئی نئی جاب کی گنجائش نہ تھی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، لیکن اول تو یہ کانٹریکٹ جاب ہوگی، کوئی مستقل جاب نہیں ہوگی کہ کمپنی پر کوئی زیادہ بوجھ پڑے۔ دوسرے یہ کہ سر، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کام تو نہیں ختم ہوتے۔ اسرا کی بات معقول تھی، اور بات بھی اسرا کی تھی۔ اظہر کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے منع کرے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چلیے آپ کی سہولت کے لیے میں اپروو کر دیتا ہوں۔ آپ جس شخص کو اپنے لیے مناسب سمجھیں سلیکٹ کر لیں۔ تھینک یو سر، سو نائس آف یو۔ یہ کہتے ہوئے اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ وقار اسرا کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا اس بات کا منتظر تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بلائے۔ وہ سوچ رہا تھا
کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ اپنے آفس میں اندر بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ منتظر ہوتے تھے کہ وہ انہیں ملنے کے لیے بلائے، اور آج خود اسے باہر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے سوچا، نہ جانے میں نے زندگی میں باس بن کر کتنی دفعہ تکبر کیا ہوگا، شاید اسی لیے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وقار کا یہ خیال اس کی حساسیت کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید نے وقار کا ذہن اب ایسا کر دیا تھا کہ وہ اپنی خوبیوں کو گننے کے بجائے اپنی خامیوں کو گنتا رہتا۔ جو کمزوری شاید اس میں نہ ہوتی، اس کو بھی کمزوری سمجھ کر اللہ سے معافی و درگزر کا سوال کرتا رہتا۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے، وہ مستقل توبہ کرتے رہنے والے ہوتے ہیں۔ خود احتسابی کی شدت میں وقار اب اسی کا نمونہ بن کر رہتا تھا۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ وقار ہمیشہ سے ایک بہت بہتر انسان رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بہت کچھ پا لیتا ہے تو رب کو بھولے رہتا ہے۔ وقار نے بھی ابتدائی زندگی اسی غفلت میں گزاری۔ کاروبار اور سونیا، یہی اس کی زندگی کی اصل ترجیحات تھی۔ پھر پہلے اس کی زندگی سے سونیا گئی اور پھر بزنس کیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی غفلت بھی چلی گئی۔ اس نے اس غفلت بھری زندگی پر اللہ سے بہت معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد سے اپنا بے رحمانہ اور سخت احتساب وقار کی عادت تھی۔ اس عادت نے کبھی اس میں تکبر نہیں پیدا ہونے دیا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن گیا تھا کہ پروردگار مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا کر رکھ۔ وہ اپنی نگاہوں میں حقیر تھا، مگر اس کے ارد گرد کے لوگ اسے ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وقار کافی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ اسرا بہت مصروف تھی۔ وقار کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اللہ کو یاد کرتا رہا اور اس دن کو یاد کرتا رہا جب ہر انسان خدا کے حضور پیش ہو کر اپنی ابدی زندگی کے فیصلے کا منتظر ہوگا۔ قرآن مجید نے وقار کا انداز فکر ایسا ہی بنا دیا تھا۔ ہر بات میں خدا کے جمال و کمال اور اس کی صفات کو یاد کرنا، ہر مشکل میں آخرت کی سختی کو یاد کرنا، ہر آسانی میں خدا کا شکر کر کے خدا کی جنت کی دعا کرنا۔ کچھ دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ اسرا کی پی اے سدرا تھی۔ اس نے وقار سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم اسرا آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھا اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ اسرا کی پی اے سدرا اس سے مخاطب ہو کر بولی، میڈم یہ وقار صاحب ہیں۔ اسرا نے غور سے وقار کو دیکھا۔ یہ درمیانی عمر کا ایک شخص تھا۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، داڑھی اور سر کے بالوں میں کچھ سفیدی آ رہی تھی۔ ایک سیدھا سادہ سا شخص تھا جو اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ماحول کے لیے قطعی ناموزوں تھا۔ اسرا نے اسے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا، مگر وہ مجبور تھی کہ عظمت صاحب کو زبان دے چکی تھی۔ اگر عظمت صاحب اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ کبھی اس طرح کے کسی شخص کو اپنے ہاں نہ رکھتی۔ اسرا کی پی اے وقار کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو اسرا نے وقار سے کہا، بیٹھیے۔ وقار نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے نشست پر بیٹھنا چاہا، مگر عین اسی لمحے اس کی نگاہ اٹھی اور اسرا پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقار کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر گھونسا رسید کر دیا ہو۔ اس کے سامنے اس کی مردہ بیوی سونیا زندہ ہو کر دوبارہ آ گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا یہ سونیا نہیں ہے، اسرا ہے۔ شکل بھی مختلف ہے، مگر اپنے اسٹائل میں اسرا بالکل سونیا کا عکس تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ سونیا کی جدائی کا جو زخم برسہ برس میں مندمل ہوا تھا، وہ اسرا کو دیکھ کر پھر تازہ ہو گیا، لیکن وہ مجبور تھا۔ یہ ابتلا کا قانون ہے۔ جو شخص خدا کے راستے پر چلتا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے نیک بندوں کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ ہر تھوڑے عرصے میں ان کی روح پر ضرب لگاتا ہے۔
یہ ضرب وہ ساز دل چھیڑ دیتی ہے جس کا وجد آفرین ترنم بندہ مومن کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ مگر یہ بات کی بات ہوتی ہے، جب یہ ضرب لگتی ہے تو ہتھوڑے کی طرح انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسے ایک لمحے میں وقار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سونیا کی جدائی کا ناسور جو وقت کے مرہم کے ہاتھوں منتمل ہو چکا تھا، اسرا نے اسے پھر کھرچ ڈالا تھا۔ اسرا اس کے جذبات و احساسات سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس نے ایک باس کی طرح گفتگو شروع کی۔ وقار صاحب، میں بالکل صاف بات کروں گی، اس آفس میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر عظمت صاحب کی کسی بات کو ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ صرف ان کی وجہ سے یہاں موجود ہیں۔ اب آپ کو اپنا میرٹ ثابت کرنا ہوگا۔ ثابت کر دیا تو میں آپ کی مستقل جاب کی کوشش کروں گی، ورنہ آپ بغیر کسی لحاظ کے فارغ کر دیے جائیں گے۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا، مروت اور لحاظ کا شائبہ تک نہ تھا، مگر وقار کو اس کا لہجہ بالکل برا نہیں لگا۔ وہ اس انداز سے بہت اچھی طرح مانوس تھا۔ یہ اسرا نہیں، سونیا بول رہی تھی۔ ٹھیک وہی انداز تھا، سیدھا اور سخت۔ اسی انداز پر وقار سونیا سے کہا کرتا تھا کہ تم بہت بد لحاظ ہو۔ وہ جواب دیتی تھی کہ اسی لیے میں ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر اور بزنس وومن ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میڈم، وقار نے گردن ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا تو اسرا اس کی طرف ایک فائل بڑھاتی ہوئی بولی، آپ کو اس پروجیکٹ کی نگرانی کرنی ہے، اس فائل کو پڑھ لیجئے۔ کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میری پی ایس سدرا سے بات کر لیجئے گا، وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اور جاب کی دیگر تفصیلات وغیرہ آپ کو بتا دے گی۔ پھر اس نے فون اٹھا کر سدرا کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے کہا، سدرا، میں وقار صاحب کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، انہیں ان کا روم دکھا دو۔ یہ کہہ کر اس نے وقار کی طرف دیکھا اور کہا، وقار صاحب۔ اس کی بات پر لمحہ بھر کے لیے وقار نے اسرا کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسرا سونیا سے مختلف شکل کی تھی، لیکن اس کا فیس کٹ بالکل سونیا جیسا تھا۔ اس کے ساتھ جو چیز دونوں میں مشترک تھی وہ ظاہری انداز تھا۔ اسرا کی شخصیت کا مجموعی تاثر اس کی ظاہری وضاحت اور انداز گفتگو کی بنا پر بالکل ویسا ہی تھا جیسے سونیا کا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں اسرا کی آواز آئی، آپ جا سکتے ہیں، سدرا آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گی۔ اس کی بات سن کر وقار اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ سدرا وقار کو اس کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وقار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان پر ایک شعر آ گیا، تمام عمر میں ہر صبح کی اذان کے بعد ایک امتحان سے گزرا، ایک امتحان کے بعد۔ سونیا وقار کی زندگی تھی، وہ گئی تو اپنی ساتھ زندگی کی ساری بہاریں لے گئی۔ گرچہ قرآن مجید کو پانے کے بعد وقار کو صبر آ گیا تھا، مگر اس کی دوسری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سونیا کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ سونیا کو اس طرح بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دوسری لڑکی سونیا کا عکس بن کر اس کے سامنے رہے۔ اس عکس نے اس کے پرانے زخم پھر تازہ کر دیے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جاب چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے جو تنخواہ دی گئی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ اسرا نے جو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ممکن تھی اس کے لیے رکھوائی تھی۔ اگر وہ مستقل ہو جاتا تو پھر والدہ کا ٹرانسپلانٹ کروانا بھی ممکن تھا۔ یہاں سے اسے بآسانی قرض بھی مل سکتا تھا اور کمپنی کے پے رول پر میڈیکل کی بھی بہت کچھ سہولیات تھیں۔ وہ کچھ دیر کشمکش میں رہا اور پھر قرآن مجید کو ذہن میں تازہ کرنے لگا۔ وہاں زندگی کی ہر اصولی رہنمائی اسے مل جاتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا، ہم جانچنے کے لیے اچھے برے حالات سے تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔
مشکل کو جب مشکل اور مسئلے کو جب مسئلہ سمجھا جائے تو انسان حالات کا مقابلہ درست طور پر نہیں کر پاتا، مگر جب مسئلے کو امتحان اور زندگی کا ایک روٹین کا معاملہ سمجھا جائے تو انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ قرآن مجید یہی زاویہ نظر اسے دے رہا تھا۔ یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک امتحان ہے۔ یہاں مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ ہے۔ اسے ملنے والی آسانی پر شکر گزار بننا تھا اور سامنے آنے والی مشکل پر صبر سے کام لینا تھا۔ اس کی والدہ کی بیماری ایک مشکل تھی، مگر اس کے نتیجے میں اس میں آنے والی یہ تبدیلی ایک آسانی تھی کہ وہ جاب کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ بغیر کسی خاص کوشش کے اتنی اچھی جاب ملنا ایک آسانی تھی، مگر اسرا کا سونیا کا عکس بن کر سامنے آنا ایک مشکل تھی۔ جب وقار نے اس پہلو سے سوچا تو اب کوئی مشکل نہ رہی، کوئی آسانی نہ رہی۔ اسے مشکل اور آسانی کے بجائے اپنے رد عمل پر توجہ رکھنی تھی۔ آسانی اسے غفلت میں نہ ڈال دے، مشکل اسے دل برداشتہ نہ کر دے۔ اسے یہی کرنا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے، مگر خود زندگی خدا کی سمت ایک سفر ہے۔ وقار کو یہ سفر اس طرح کرنا تھا کہ رب کے حضور جب وہ پہنچے تو ایک اعلیٰ شخصیت لے کر پہنچے، نہ کہ ایک ناشکرا اور بے صبر انسان بن کر۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی تھی۔ وہ اب بالکل مطمئن تھا۔ اس نے پروجیکٹ کی فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یار یہ میڈم اسرا تو اپنا بندہ لے کر آ گئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نئی پوسٹ نکلی ہے تو ہمارا چانس بن جائے گا۔ جمال نے چھری کانٹے کی مدد سے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سارے کلیگ اس وقت لنچ کے لیے ایک جگہ جمع تھے۔ اسرا کی پی اے سدرا، جمال، انم اور ربیہ، یہ سب براہ راست اسرا ہی کے ماتحت تھے۔ گرچہ ڈپارٹمنٹ میں اور لوگ بھی تھے، مگر یہ سب براہ راست اسرا کو رپورٹ کرتے تھے اور اسی لیے آپس میں ان کی کافی دوستی بھی تھی۔ سدرا تم بتاؤ کیا چکر ہے؟ تمہیں تو اندر کی ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ انم نے سدرا کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، چکر کیا ہونا ہے۔ ایک عظمت صاحب ہیں، میڈم ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں۔ کبھی وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آ جائیں تو میڈم بلا تاخیر ان کو اندر بلاتی ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے احترام سے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ عظمت صاحب ہیں کون؟ ربیہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ یہ میڈم کے والد کے کوئی دوست ہیں یا پھر کوئی بہت ہی قریبی جاننے والے، مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ سدرا نے شانے اچکاتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ چلو یار، ہمیں کیا، ہمارا چانس تو گیا، ورنہ میں اس پوسٹ کے لیے بالکل اہل تھا۔ آخر تم سب سے سینئر جو ہوں۔ جمال نے کچھ حسرت اور کچھ فخر کے ساتھ کہا۔ ہاں، مگر ہم سب سینئر لوگوں کو بھی وقار صاحب کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہی میڈم اسرا کا حکم ہے۔ ذرا آگے پیچھے ہوئے تو میڈم کچا چبا جائیں گی۔ اس دفعہ بولنے والی انم تھی۔ پتہ نہیں یار، یہ میڈم اسرا کی ایج اتنی کم ہے اور اتنی جلدی اتنا اوپر پہنچ گئیں۔ ربیہ نے رشک آمیز لہجے میں اسرا کی پوزیشن پر تبصرہ کیا۔ ربیہ ڈیئر، محنت، ٹیلنٹ اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی زبردست صلاحیت، یہ ہے میڈم کی ترقی کا اصل راز۔ سدرا نے فوراً ربیہ کو مخاطب کیا۔ اور میڈم کی خوبصورتی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا؟ جمال نے قدر بےہودہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو سدرا پھٹ پڑی۔ بکواس مت کرو تم۔ اظہر صاحب سمیت آفس کے سارے مرد میڈم سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو ایک ڈسٹنس پر رکھنے کی عادی ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ میڈم سے بے تکلف ہو سکے؟ اس کی بات سن کر بھی جمال ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میڈم اسرا جس روز کسی مرد کو دیکھ کر مسکرا دیں گی، وہ ان کے قدموں پر گر کر لوٹنے لگے گا۔ اسی لیے میڈم مسکراتی نہیں ہیں، اور جب مسکراتی ہیں تب بھی آنکھوں میں ایسا روب ہوتا ہے کہ کسی کو مسکراہٹ کا غلط مطلب نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
اس دفعہ انم نے سدرا کی تائید کی۔ اس پر ربیہ نے بھی جمال کو لتاڑا۔ ہاں جمال، تم بلا وجہ میڈم پر الزام لگا رہے ہو۔ انہوں نے ساری ترقی میرٹ پر کی ہے، وہ میرٹ کے خلاف کچھ نہیں کرتی۔ ارے تم سب تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے لگ گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میڈم کس مزاج کی ہیں۔ مگر یہ میرٹ والی بات ہے نا، یہ وقار صاحب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ ربیہ نے فوراً سوال کیا۔ بتا دوں؟ جمال نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے وقار کی اپوائنٹمنٹ کے وقت حیرت کے ساتھ یہ بات جمال کو بتائی تھی، جس کو وہ اب باقی لوگوں کو بھی بتانے جا رہا تھا۔ جمال نے ربیہ اور انم کی طرف سر جھکاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، بات یہ ہے کہ وقار صاحب کی سی وی میں پچھلے کئی برس سے کوئی جاب بیان نہیں ہوئی۔ وہ کافی بڑی بریک کے بعد جاب کرنے آئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے اہم پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے۔ اوہ آئی سی، انم اتنا ہی کہہ کر رہ گئی، جبکہ ربیہ نے بھی ہونٹ سکیڑ کر کہا، اوہ، اس دفعہ تو میڈم نے اپنے لیے خود ہی مسئلہ پیدا کر لیا۔ جمال نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے کہتے ہیں سفارش بہت بری چیز ہے۔ یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے وہ کم و بیش کھانا ختم کر چکے تھے۔ اتنے میں آفس کلرک نے ان کے پاس آ کر کہا، میڈم سدرا کے علاوہ باقی آپ تینوں کو لنچ کے بعد وقار صاحب نے بلایا ہے۔ چلو بھائی، نئے باس کا بلاوا آ گیا، اب ان کو بھی بھگ دو۔ جمال یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وقار نئے آفس میں پہلے ہی ہفتے میں سیٹ ہو گیا۔ اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو۔ وہ تو ایک پوری بزنس ایمپائر چلاتا رہا تھا، یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا۔ اسے صرف ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ یہ کام اس نے تیزی سے کر لیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک پوری ٹیم تھی۔ یہ لوگ اصلاً تو اسرا کے ماتحت تھے، لیکن چونکہ وہ اس پروجیکٹ کی سربراہی اسرا کی نمائندگی کرتے ہوئے کر رہا تھا، اس لیے ہر طرف سے اسے مکمل سپورٹ ملی تھی۔ اس لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ البتہ 2-3 چیزیں تھیں جو اس کے لیے مسئلہ بنی تھیں۔ ایک مسئلہ تو ساتھ کام کرنے والوں کا اس بات پر حسد کرنا تھا کہ وہ براہ راست ان کا باس بن کر آیا ہے۔ ایک آدھ شخص جیسے جمال کی طرف سے شروع میں بہت منفی انداز بھی سامنے آیا، مگر وقار نے اپنے حسن خلق اور حکمت سے اس کے اور تمام لوگوں کے منفی طرز عمل کو مثبت میں بدل دیا۔ لوگوں سے الجھنا، ان کو نیچا دکھانا، ان پر روب جمانا اس کا انداز نہ تھا۔ وہ ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا تھا، لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا، جس کی بنا پر سب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔